نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میری محترم مائیں اور بہنیں، ہم سب یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئی ہے، اور اب ایک ہفتے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا، اور اس مہینے میں عبادت کرنا بہت ہی اجر و ثواب رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ شب قدر میں جاگنا. اور ذی الحجہ کے مہینے میں ایک روزہ رکھیں گے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا. یعنی عید سے 10 دن پہلے جو ہے وہ 10 دنوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. تو اس میں ان راتوں میں اور دن میں، رات میں عبادت کا اہتمام کرنا اور دن میں روزے کا اہتمام کرنا بہت ہی بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس پر دیتے ہیں. تو حج کا مہینہ ہے یہ، ذی الحجہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ کس کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ، ان کی قربانی، ان کی اداؤں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان قربانیوں اور اداؤں کو اس امت پر اللہ نے لازم کر دیا ہے. یعنی جیسے میرے خلیل نے کیا ہے تم بھی ویسا کرو. تو ان کی نقل کرنے پر، ان کے اعمال کی نقل کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت ہی اجر عطا فرمائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجرہ کے بارے میں ہم سنتے رہتے کہ کیسے اللہ کے وہ بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ان کو جو ہے دوست کا پدوی ملا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی آدمیوں کو بولتے نہیں، کسی پڑھے سے دوست اللہ دوست بنائے کسی کو، وہ بھی انسان کو، خدا
خدا انسان سے دوستی کرے، معمولی بات نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اتنا راضی کیے، ان کے اللہ کے ہر منشے کو اتنا پورا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست ہونے کا اعلان کر دیا، خلیل اللہ۔ تو یہ بردو چھپ کے نہیں ملتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا اعلان مل جانا، یہ چھپ کے ہمیں ہماری مرضی پہ چلتے ہیں، ہمارے خواہشات پہ چلتے ہیں، اللہ ایک بولتے ہیں ہم ایک کرتے ہیں، یہ بندو تھوڑی ملے گا۔ ہمارا راز یہ ہے جیسا ہمیں جیتے ہیں، اللہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ دوسرا پسند ہے اور ہم الگ طریقے کو پسند کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ یہ بردو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، جو بھی محنت کرتا ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع کرتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام طے کر لیے کہ میں اللہ کی ہر بات مانوں گا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، یہ انہوں فکس ہو گئے، اور جیسا فکس ہو گئے ویسے عمل کر کے بھی دکھائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ خلیل کا برد عطا فرمائے۔ خلیل کا ان کو ایک خلیل ایک پوسٹ ہے، گویا کہ بہت بڑا پوسٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، اپنے دوست ہونے کا پوسٹ۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہمارا بھی دوست بن سکتا ہے، ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ کے صرف ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ کے دوست بنے ایسا نہیں ہے، جو بھی اللہ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، خواہشات کو قربان کرتا ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بے شمار انعامات کی بارش فرماتے ہیں۔ بے شمار انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے، ان کی بیوی ہاجرہ پر بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قربانی کا مطالبہ کیے، یعنی ٹیسٹ کرے، ان کو ایگزام ان سے لیے اللہ تعالیٰ کہ کیسا پڑے ویسے بات کرنا، منہ چھوڑنا، ہمارے چھوڑ کو جماعت میں چلے گئے، کمانا کون، لا کو ڈالنا کون، حالانکہ گئے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گئے ہیں، لیکن باتیں عورتیں ایسی کرتی ہے، بیچارہ شوہر دوسری بار جانے پر سوچنا پڑتا ہے گئے تو کیسا رہیں گا، تو لیکن وہ بیوی بھی بہت اچھی بیوی، اللہ والی بیوی تھی،
اللہ پر یقین تھا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، میرا شوہر اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ان کو یقین تھا، اور اسی یقین کی بنیاد پر اللہ نے ان کے لیے بیٹے کے پیر سے زمزم کا کنواں جو ہے جاری کر دیا، جبکہ وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، جنگل ہے، ہوٹل نہیں، کوئی جو ہے گھر نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے اوپر ان کو یقین تھا، شوہر کے اوپر یقین نہیں کہ شوہر ہے تو پلتی میں نہیں تو نہیں، شوہر ہے تو میں بچے کو پال سکتی نہیں، اللہ جو ہے اللہ کا آرڈر ہے، میں بھی پلوں گی، میرا اللہ مجھے بھی کھلائے گا، میرے بچے کو بھی کھلائے گا، یقین تھا ان کو، اللہ نے ان کے یقین کے مطابق ان کے لیے زمزم کا کنواں جاری کر دیا، اور آج ساری دنیا پورے ورلڈ میں جو ہے اس کا پانی پہنچ رہا ہے، ہر حاجی جو ہے اس کا پانی لے کے آتا ہے، لیکن آج تک وہ پانی شارٹیج نہیں ہوا۔ تو کیا ہے یہ اصل اللہ کی محبت جب سب کے دلوں میں ہو، شوہر کے دل میں بھی ہو اللہ کی محبت، بیوی کے دل میں بھی ہو اللہ کی محبت، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں تھی، تو اگر بیوی میں بھی ہو، بچوں میں بھی ہو، عورتوں میں ہو، شوہر میں ہو، تو پھر جو ہے وہ اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو وہ بنجر زمین مکہ کعبہ جہاں بنا ہے تو اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی دعاؤں کی برکت، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج جو ہے وہ جگہ ایک منٹ کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا، اتنا برکتوں سے اللہ نے اس جگہ کو نوازا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم قربانی دینے والے بنیں گے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری نسل کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارے گھر کو ناشنم نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے کام کرے تو ناشنم ہوتے گئے کہ پیسے ملتے نہیں، کھانا ملتا نہیں، ہمیں کہاں یدوالو ہو جاتے کہے کہ ایسا سمجھتے، ایسا سمجھنا غلط ہے، یہ ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان جو ہے ابھی آیا نہیں ہے اگر ایسا سمجھتا ہے تو اللہ کے نام پہ جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں بہت برکتیں ہوتی ہے، یقین ہونا اللہ کے اعمال کے اوپر، یقین ہونا ہمارے کو، یہ کام اللہ کرنے کا حکم دیے ہے تو اس میں ہرگز نقصان نہیں ہو سکتا، یہ یقین ہونا، اسی وقت جو ہے ہمارے کو اللہ دکھاتے اپنے آنکھوں سے، اپنا جو ہے فائدہ جو ہے اللہ دکھاتے۔ اب اکثر لوگ کیا ہے نماز پڑھے شکایت کریں، نماز پڑھے تو ہمیں پیسہ کھانا، نماز پڑھے تو کون کمانا، تو یہ یقین نہیں ہے۔ اللہ نماز چھوڑ کو کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نماز نہ پڑھ کے بھی بہت پریشان ہیں، کمائیاں نہیں ہے، اور جو ہے ان کے کام نہیں ہو رہے، اور بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے لوگوں کو یقین ہونا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے قربانی دیے تھے، وہ قربانی یاد کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کی بیوی بھی بہت ہی نیک خاتون تھی، اور ان کا بچہ بھی بڑا نیک، تو گویا کہ تینوں بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تینوں بھی، باپ ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام، اولاد ہونے کے ناطے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیوی ہونے کے ناطے، خاتون ہونے کے ناطے حضرت حاجرہ، تینوں پورا خاندان جو ہے وہ
اللہ سے مانگنے والا. اب ذرا غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اولاد نہیں ہوئی، 80 برس گزر گئے، کون پیغمبر کو اولاد نہیں ہوئی. پھر جو ہے اگر ہم میں سے کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو سانپ کا پھندا کو جا کے دودھ ڈالتے، تو سانپ کو دودھ ڈالے تو بچے ہوتے رہتے. ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نسخہ ان پنڈا میں سانپ کا پھندا ہے، اس کو دودھ ڈالے تو بچے ہوتے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ نہیں تو معلوم ہے تو یہاں کو ڈال دینا. پیغمبر کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور کیسے پیغمبر اللہ سے ڈائریکٹ کیا بولے تو بھی اللہ اس کو ریجیکٹ کرتے نہیں. ویسے محبوب پیغمبر، ایسے محبوب پیغمبر کو اولاد نہیں ہوئی ہے تو وہ پیغمبر نہ کسی قبر کے پاس جاتا ہے، نہ کسی درگاہ کے پاس جاتا ہے، نہ جو ہے کسی عامل کچھڑ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور نہ جو ہے کہیں بس اللہ سے مانگے اور بِحَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرا رب مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما. اللہ سے مانگے. قبروں کے پاس جا کو قبروں کا طواف کرنا، وہاں گئے تو یہ کھائے، نلور کی روٹی کھائے تو بچے ہوتے، بچوں کی روٹی، پڑن کا روٹی اور بزنس کا روٹی اور کیا گیا کہ روٹیاں کھاکو آتے کرتے. یہ سب عورتوں میں پھیلی ہوئی ہے. عورتیں جو ہے مردوں کو تشکیل کر کو لے جاتی، وہاں جا کو وہ کھائے تو اچھا ہوتا کرتے، یہ ہوتا کرتے. یہ سب بھی کہا ہے اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں ایک بچہ ہوا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نام پر قربان کرو کو بول رہے ہیں. تو کتنا دل گردے کی بات ہے کہ 4-5 بچے پیدا ہو گئے، ایک کو کاٹو بولے تو کیا بھی ہوتا نہیں، آرام سے کاٹ ڈالتے. لیکن وہ بھی بہت انتظار کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد، بہت آرزوؤں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک کٹنم آیا، وہ بھی کاٹو گئے تو. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں ڈالے کہ جو ہے یہ کچھ بیٹا ہوا وہ بھی اسے بھی کاٹو بولتے، بول کو شکایت کرے نہیں اللہ سے. لیکن ہمارا عورتوں کا حال کیا ہے؟ ایک بیٹا مر گیا تو چلا کو روتے اور شکایت کرتے، میرا بیٹا ملا کیا اللہ کو، کوئی بھی ملا نہیں کیا، مجھے لے لینا تھا، میرے بیٹے کہیں لیا. دیس والا اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے. تو شکایت نہیں کرتے ہو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے، کوئی گزر گیا تو عورتیں بے صبرہ ہو جاتی ہے اور جو ہے موتا کے پاس بیٹھ کر عجیب انداز سے چلاتی ہے، پکارتی ہے، روتی ہے، شکایت ایسے کلمات جو ہے زبان پر لاتی ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو وہاں کوئی مر جائے تو ایسے الفاظ زبان پر نہیں نکالنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ نے لیا ہے تو یہ بولنا کہ میرا جان لے لیتا، اس کا کہیں لیا، تو اعتراض کرتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو فرض. کسے کب لینا اسے معلوم، کسے کب بھیجنا اس کو معلوم ہے. تو ہم جو ہے ویسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. تو قربانی یہ حج کا مہینہ ہے پلس قربانی کا بھی مہینہ ہے. تو حج اور قربانی، حاجی لوگ جو ہے حج کے لیے بہت سارے روانہ ہو گئے، اور معلوم ہے کہ حج کے فضائل ہم سنتے رہتے کہ حج کرنے سے کتنا بڑھ.
اجر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کر کے اپنا گھر واپس آتا ہے تو وہ اس حال میں گھر واپس آتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اتنا بڑا اجر جو ہے حاجی کو مل رہا ہے اور بے شمار ان کو جو ہے فضیلتیں حاجیوں کو بے شمار فضیلتیں ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے حج کرنے کی وجہ سے. تو ہم میں سے اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو آپ بھی حج پر جائیں، آپ بھی جو ہے فضیلتیں حاصل کرنے والے بنیں گی اور اپنے شوہروں کو ترغیب دلائیں کہ ہم بھی حج پہ جائیں گے، پاسپورٹ بنائیں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، نبی کے در پر جا کر سلام عرض کریں گے. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے قبر پر حاضر ہو کر مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کی سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جو میری قبر پر میری زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا، تو اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی. تو بے شمار فضائل ہے حج کرنے کے. تو ماشاء اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہوا ہوگا، تو ہم بھی حج کو جانے کی تمنا رکھے اور کوششیں کرے، دعائیں کرتے رہے، پیسے جو ہے اس کے لیے جمع کرے، تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والے کے ارادے کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار اس کو نصیب فرماتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس یعنی 10 دنوں کے اندر خوب نیکیاں کرے، نمازوں کا خاص کر اہتمام کرے. آج جو ہے مردش نہیں پڑھتے، عورتیں تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ان کو تو جو ہے بہانے چاہیے. مرد ہی جو ہے نئے نئے بہانے کرتے رہتے جبکہ ان کو زیادہ بہانے نہیں رہتے. لیکن مجھے ہمارے بچے یہ ہے، ہمیں پاک نہیں رہتے، ہمیں وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ بہانے کر کے جو ہے معمولی چیزوں کو بنیاد بنا کر نماز جیسی اہم عبادت میں عورتیں کوتاہی کرتی ہیں. تو ہماری نماز ضائع نہیں ہونا چاہیے. نماز جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی فرض ہے. تو خاص کر کوئی نماز ہماری چھوٹے نہیں، نماز کے اہتمام کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات دیتے ہیں. ہمیں حدیث میں کتنے بار سن کو آئے گی، 200 بار سنے گی، 500 بار سنے گی، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والے کے لیے رزق کی تنگی دور کر دیتے. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی دور کرتے. رزق کی تنگی بولے تو کیا؟ کھانا ہے کچھ نہیں، خالی کھانے کو رزق نہیں بولتے. رزق بولے تو رزق یعنی انسان کی ہر ضرورت رزق میں داخل ہے. انسان کو کپڑے کی ضرورت ہے، انسان کو گھر کی ضرورت ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو شادی کی ضرورت ہے، انسان کو ڈبلو گاندھی کی ضرورت ہے، انسان کو سونے کی ضرورت ہے، خاص کر عورتوں کو چاندی کی ضرورت ہے، ڈائمنڈس کی ضرورت ہے، نیکلیس کی ضرورت ہے، پیروں میں ہاتھوں میں بنگڑیاں سننے کی ہے تو ابھی اچھا کرتے عورتیں، کانوں میں سب بھی جو ہے عورتوں کی
خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس خوب سونا ہونا، خوب نوٹا ہونا، گنتے ہنا ہمیں، تسبیح گنے دے نہیں گنے دے، ذکر کریں دے نہیں کریں دے، کٹے کٹے گنتے ہنا ہو کتنے ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہمار بیماریاں نہیں آنا، ہمیں اچھا ہونا، ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، ہمیں آرام سے ہونا، عورتوں کی خواہش رہتی نہیں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ ایک مسئلے میں وہ ساری چیزیں رکھنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی، یعنی اس کو فائنانشیل پرابلم اللہ آنے نہیں دیتے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں کیا کہ وہ بھی کون تو بیان میں کا تو سنے اور نماز پڑھے تو یہ ہوتا رہتے، وہ ٹرائل ڈالنے کے واسطے پڑھتے، اب وہ پورا ہوتا نہیں ان کو، اس لیے کہ وہ نیت ہی ہے ٹرائل ڈالنے کا، اللہ کو راضی کرنے نہیں پڑھ رہے انہوں، اللہ کو راضی پڑھے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہوگا کہ اس کی رزق کی تنگی دور ہوگی، اس کا فائنانشیل پرابلم ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ، فائنانشیل پرابلم آنے نہیں دیتے۔ گاندھی پرابلم اصل اب آدمی کی ضرورت ہے کیا ہے؟ پیسوں سے چھوڑنے کا، کوسا ہے تو بھی بیماری ہے تو بھی پیسہ جو کھانا ہونا ہے، شادی کرنا ہے، سونا مولنا ہے، گھر مولنا ہے، گاڑی مولنا ہے، کیا چیز موبائل مولنا ہے۔ عورتیں بھی جو ہے زیادہ موبائلوں میں آج کل جو ہے لگی رہتی ہے، مرد تو ہے ہی ہے، اب عورتوں بھی جو ہے اس میں مشغول ہو گئی، ٹائم ضائع کرنے کے لیے ایک آلہ یہودیوں نے لگا دیا ہے عورتوں کو بھی برباد کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے عورتوں کے پاس بچے اچھی تربیت نہیں پانا، اس لیے جو ہے عورتوں کو بگاڑنے کے لیے موبائل جیسا آلہ تیار کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں، تو مولنا کا تو بھی پیسے آنا، تو پھر ڈیٹا ڈالنے کے لیے بھی پیسہ ہونا، لیکن اس کا استعمال اگر صحیح کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر غلط کرتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اس میں سنیما دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، یا جو ہے سوشل میڈیا آج کل جو ہے گندی گندی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اگر اس پر نظر پڑ جائے یا نیت خراب ہو جائے تو پھر جو ہے آدمی نقصان میں پڑ جاتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو کیا بول رہا تھا میں؟ 5 وقت نماز ادا کرے تو اللہ کی طرف سے یہ آفر ہے، وعدہ ہے کہ میں رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ یہ ایک پرابلم ایسا ہے، اس ایک کی وجہ سے سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں ہماری دنیا کی، اس کا بڑا حل جو ہے اللہ نماز میں رکھا۔ لیکن ہمیں کہاں نماز پڑھتے؟ مسلمانوں کے محلے میں فجر میں گزرے تو ایسا معلوم ہوتا کہ میں قبرستان سے گزر رہا ہوں، کیونکہ سب سو رہے، کون بھی جاگ رہے نہیں، بیچارے جماعت والے بھی صبح کو دورہ مار مار کو چل جا رہا ہو، لیکن اٹھتے نہیں، مرد بھی سوتے ہیں عورتیں، لیکن یہ غیروں میں جو ہے ہمارا کلچر غیر لوگ لے لیے، ان کی عورتیں جو ہے 5 بجے اٹھتی ہے اور گھر کے سامنے رنگولی ڈالتی ہے اور کیا بولتے ہیں وہ خوشبو ڈالتے، اور جو ہے خوشبو ڈالتے، پانی مارتے، صاف ستھرا رکھتے، اور ان کے مرد جو ہے ان کے جاگنگ واکنگ اور جو ہے پوجا گڑی کو پانی نہ کے جاتے ہیں، اور ان کے بچے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو ڈیولپ ہونے کا موقع دے رہا۔ ہمیں کیا ہے فجر چھوڑ کو آرام سے نیچے جا رہے، مسلمان پیچھے ہو رہا ہے، نیچے ہو رہا ہے، ہر اعتبار ہر فیلڈ میں پیچھے ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کے کارنامے سبھی سستی، کاہلی،
تو نماز کی اگر ہم پابندی کرتے تو میں آج ہی جمعہ میں مسجد میں بیان کیا والفجر، اللہ قرآن میں فجر کی قسم کھائے، فجر کی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر جو ہے، فجر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، فجر میں جو ہے گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتے ہیں، یعنی دن آتا ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اسے کوئی بھی کر سکتا نہیں، لیکن اللہ وہ فجر کے وقت کرتا ہے، تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے فجر میں۔ تو میں یہ بول رہا تھا کہ فجر میں فرشتے آتے ہیں، کہاں نماز پڑھنے کے واسطے، کہاں سے؟ آسمان سے آتے ہیں، لیکن مرد گھر سے مسجد کو نہیں آ پا رہا ہے، عورتیں بستر سے مصلی پہ نہیں آ رہی ہے، بچے نہیں آ رہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کیسے جو ہے برکتیں اور اللہ کے وعدے جو ہے ہم کیسے حاصل کر سکتے؟ رزق اگر فجر کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے تو چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ساری چیزیں جو ہے Since mobile data is turned off, you have to turn on Wi-Fi and connect to دنیا کی پہلا مسئلہ، اور وہ مسئلے میں سارے مسئلے آ جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر تم بول رہے، نماز کی پابندی پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس کے فائنانشیل پرابلم یا کوئی سا بھی تکلیف جو ہے آنے پیسوں کا، وہ وڈی لگاؤ، یہ کرو، وہ کرو، تا کرو، یہ سب جو ہے معاملے سے آنے دیتے نہیں، اس سے دور کو جانے دیتے نہیں، اسے ہمیں حص پڑکو گیا تو یہ کرے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نارمل لائف جینے کے لیے اس کی ضرورتیں پورا کرتے، اور جو ہے اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو جاتی، ہمیں جو ہے حص پڑکو، فلاں جو ہے بلڈنگ بن دے ہمیں بھی بننا، اور فلاں جو ہے سننا مول لیے کا ہمیں بھی مول لینا، تو وہ حرص پڑے تو حرص خوروں کو کیا ہے، کون بھی دنیا میں پیٹ بھر سکتا نہیں، حرص خوروں کو بلڈنگ سے بھی پیٹ بھرتا نہیں، سننے سے بھی پیٹ بھرتا نہیں، پیسوں سے بھی پیٹ بھرتا نہیں، اس سے بھی جنگلہ مولے تو بھی پیٹ بھرتا نہیں، وہ قبرچ پیٹ بھرنا ان کو، حرص پٹیوں کو، تو حرص الگ چیز ہے، لیکن نارمل سے ہم جو ہے اچھا جینا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اچھی لائف دیتے، سکسیسفل لائف، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جیسا، کسی کے پاس پیسے نہیں لیے جیسا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دور کو لانے نہیں دیتے، بلکہ اپنے خزانے غیب سے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام فرماتے ہیں، رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت نماز ادا کرنے والے کے لیے۔ یہ ہوا دنیا کا معاملہ۔ دوسرا ہے عذاب قبر اس سے ہٹا دیتے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، قبر کا عذاب اسے نہیں ہوتا، بلکہ 5 وقت جو نماز ادا کرتے، اور قبر بھی جو ہے بڑا عجیب معاملہ ہے قبر کا۔ قبر بہت چھوٹی جگہ، ایک جانا یا ایک قدم، دو قدم جگہ، 2 قدم چوڑا، اور لمبائی جو ہے ایک 7 قدم یا 8 قدم، اتنا ہی جو ہے اس کا ڈسٹینس ہے، قبر کا ڈسٹینس 2 قدم چوڑا سے 8 قدم لمبا، اتنا ہی ہے۔ اور اسی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بے نمازی کو، جو نماز نہیں پڑھتے اس کو رکھا جاتا ہے، تو وہ قبر اسے دباتی ہے، ادھر سے دبتا ادھر سے دبتا، وہ دبا کو
یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انگلیاں جیسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اللہ کے نبی بتائے کہ جیسے ایک انگلی دوسرے انگلیوں میں گھس گئی ہے ویسے مردے کی جو ہے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی، اتنا دباتی ہے قبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قبر بہت ہی کمپلیکس سونے کو تھی جگہ، ہمیں یہاں ہے تو چھوٹا گھر ہے تو چھوٹا گھر ہے، وہ ہمارا بڑا ہوتا نہیں، بڑا گھر ہونا ہمارے کو ڈپلیکس ہونا اور چھت والا ہونا، روپا شڈ کام آتا نہیں، ڈاوا ہونا ہمارے کو، یہ سب بھی نخرے کرتے ہیں۔ لیکن وہاں کیا قبر میں کہاں ہے وہاں چھوٹا گھر ہے، ہر ایک کے لیے، امیر کے لیے بڑا گڑا کھودتے کچھ نہیں، امیر کے لیے بھی ہوتا غریب کے لیے بھی ہوتا ایسا والا پڑھا لکھا ہوندے، ایم ایل اے ہوندے یا چیئرمین ہوندے، کونسلر ہوندے، کتنا آسیالہ تو بنا کر رندے انہیں سب کو ٹچ کرنے کا، 2 فٹ 6 فٹ کیا 8 فٹ، اس سے زیادہ کھودتے نہیں۔ اب وہ اتنی جگہ میں بھی ابھی دبایا انہیں تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ تو ویسا دباتا کرتے نمازی کو، بے نمازی کو، جو نماز نہیں پڑھتا مردے کو قبر ویسا دباتا۔ تو اللہ نماز پڑھنے کی برکت سے وہ پرابلم آنے دیتے نہیں، یعنی قبر کو دبانے دیتے نہیں، بلکہ قبر کو ہماری جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو ہے قبر کو چوڑا کر دیتے۔ واہ کتنا جو ہے اچھا اللہ کے نبی بتائے کہ نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ، مومن کے لیے، نمازی کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، نیک عورت کے لیے، نیک مرد کے لیے تا حد نگاہ قبر کو چوڑا کر دیتے ہیں، جبکہ وہ چوڑا نہیں، 2 قدم 6 قدم ہی ہے، لیکن دکھنے میں اللہ اس کے لیے وسیع کر دیتے ہیں، کھودتے جب نہیں ہے وہ، لیکن اللہ اسے چوڑا کر دیتے ہیں نماز کی برکت سے۔ نماز نہیں پڑھے تو اب سب لیتے کھانا۔ تو یہ دوسرا پرابلم حل ہوتا کس سے؟ نماز کی برکت سے، نماز کی برکت سے۔ قبر کا عذاب، اس لیے ہم بہرحال سن کو چاہتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے نبیاں، بڑے بڑے صحابہ قبر کو دیکھ کو ڈرتے تھے، کہتے روتے تھے، کہتے اور کھڑ کو جو ہے اچھا میں سے پانی کاٹ لیتے، ہم اگر سینما رہ گئے تو ہمیں پانی آتا، انہوں کاٹ لیتے تو ہمیں بھی کاٹ لیتے، تو فیل ہوتے ہمیں تو سینوں کے اوپر ہمارا سین ہے، ہمارا سینہ اس میں گزر جا رہے، وہ سینہ دیکھ کو نٹنا دیکھ کو نٹوڑو بنتے ہیں، ہمارا ادنا ویسے تیار ہوتے ہیں۔ حقیقت بولے تو لوگوں کو چبھتا برا لگتا، لیکن کیا کریں ہم، بولنا پڑتا ہے۔ تو لیکن کبھی ہمارے کو خبر یاد کر کو روئے ہوں ایسا نہیں ہوتا، کبھی جو ہے آخرت کی زندگی یاد کر کو روئے ہمارا کو ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ٹی وی کے اوپر نٹنا چلتا ہے تو رونا بھی آتا، ہنسنا بھی آتا ہمارا، تو اس لیے سنیما ٹی وی کو چھوڑ دے، سب بیکار چیزیں ہیں، وہ پیسے کمانے کے لیے وہ ان کا ایک فیلڈ ہو، پیسے کمانے کے لیے وہ سب کرتے ہیں، تو ہم جو ہے دیوانے بن کو 3 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھنا، منہ کھول کو، آنکھیں پھاڑ کو، کانا جو ہے ان کو لگا کو ٹائم ضائع کرنا ویسٹ۔ تم اپنا امیج ایسا بناؤ کہ جو ہے سب لوگ جو ہے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ کون کی جو ہے ایک جنے نٹنا کرتا ہے تو پورے ہزاروں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، کیا ملتا ہے؟ اس سے پیسے ملتا ہے، تمہارا کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے جو ہے کیا بول رہا تھا میں بھول جاتا ہوں میں، ہاں تو 5 وقت کی نماز میں ایک قبر کا مسئلہ، ایک رزق کا مسئلہ حل ہو گیا، دوسرا آ کے قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تیسرا کیا ہے؟ پل صراط کا راستہ آسان کرتے ہوتے اللہ تعالیٰ، پل صراط کا راستہ
آسان کر دیتے ہیں، یعنی وہ راستہ بھی بڑا ڈینجر ہے. ایسا راستہ دنیا میں اب تک بنا نہیں، کہاں بھی بنتا بھی نہیں ہے، بنے تو بھی کون بھی چلتے نہیں اس پر. ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سرکس میں رسی کے اوپر چلنے والوں کو دیکھے ہیں، وہ بھی ہر آدمی نہیں چل سکتا، انہیں پریکٹس کر کے اسے پورا کنٹرول لانے کے بعد انہیں چلتا. رسی کے اوپر وہ بھی موٹا ہتا، لیکن وہ رسی بھی ہتا نہیں، وہ جو پل صراط بولتے وہ اتنا چھوٹا راستہ ہے کہ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس کے اوپر کون سا سرکس والا بھی چل سکتا نہیں. دنیا میں جو رسی کے اوپر چلتا ہے انہیں بھی جو ہے وہ پل صراط کے اوپر فیل ہو جاتا، انہیں بھی چل سکتا نہیں. ویسا عجیب ڈینجر راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والے کو بجلی کی طرح یعنی لائٹ کے جیسا گزار دیتے ہیں. یعنی جیسے ہم بٹن دباتے ہی لائٹ آ جاتا ہے، ویسے ہی یعنی فوراً آ جاتا ہے، ٹائم نہیں لگتا، ادھر دبائے ادھر آ گئے اسپیڈ سے. ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ 1500 سال کا راستہ سیکنڈوں میں پار کرا دیتے ہیں. پل صراط کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسانی سے پار کرا دیتے. اسے معلوم بھی ہوتا نہیں کہ میں وہ راستے پہ سے گزرا. وہ پل جہنم کے اوپر بچھایا گیا پل ہے، وہ برج ہے. ایسا برج پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو اللہ وہ روٹ جو ہے نماز پڑھنے والوں کو آسان کر دیتے. کتنے ہوئے جی؟ 3 ہوئے. ایک رزق کا مسئلہ، دوسرا قبر کا مسئلہ، تیسرا پل صراط کا مسئلہ، چوتھا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اسے نام اعمال کس میں ملیں گے؟ سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں ملیں گے. تو وہ قیامت کے دن جو ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملتے ہیں وہ گویا کہ پاس ہونے کی ایک نشانی ہوگی. پاس ہو گئے نو امتحان میں، ایگزام میں، دنیا میں پاس ہو گئے. ان کو وہ ایک گویا کہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. کامیاب ہونے والے کو رائٹ ہینڈ میں جو سرٹیفکیٹ جس کو دیا جاتا ہے اس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دینا. تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرماتے ہیں. نہیں پڑھے تو لیفٹ ہینڈ میں سرٹیفکیٹ لینے تیار ہونا. لیفٹ ہینڈ میں جو لیتا انہیں نرکم میں جانے کا، سرگم میں نہیں جا سکتا. اور جو سیدھے ہاتھ میں جس کو سرٹیفکیٹ مل گیا انہیں نرکم میں اسے کون بھی بھیج سکتا نہیں. انہیں گویا کہ سرگم میں جانے کے اہل ہے. اللہ کی طرف سے وہ گیا کہ سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو. کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے اب تک. اور پانچواں جو ہے بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے. حساب لیتے نہیں اس کا، کتنا کھایا، کیا کرا، کتنا سونا، پیسے کیا جمع کرا، کہاں پاڑ کرا، کس میں لگایا، ڈیٹا کتنا دلایا، ڈیٹا میں کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، میں چاہتے سو چیزاں کتنے دیکھا، میں چاہتے سو چیزاں کتنے سنیا، میں چاہتے سو چیزاں کتنے بولیا زبان سے. سب بھی حساب ہوتا. اللہ کیا ہے قرآن کیا ہے سنا جی؟ قرآن کیا ہے؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع کانوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، کانوں سے کیا کیا سنا، کس کی غیبت سنا اور کیا بیکار باتیں سنا، گانے کتنے سنا، کیوں سنا. کانوں سے ہی گناہ ہوتے، غیبت، گانے اور جو ہے نامحرم کی باتیں، الیگل کانٹیکٹ، کسی سے ناجائز تعلق کر کے قائم کر کے اس کی باتیں سننا، یہ بھی ناجائز. اس کے بارے میں بھی حساب ہوگی. غیر محرم جس سے شادی کرنا جائز ہے اور الیگل کانٹیکٹ اس کو بولتے. آج کل یہ زیادہ چل رہا ہے.
اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ جو ہے یعنی اس کو پر بھی پکڑو. ان السمع والبصر، اور آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا ہے. والبصر، ان السمع والبصر والفؤاد، اور دل میں کس کی محبت ہے، کس سے پیار ہے، دل میں کس کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے یا جو ہے انسان کی محبت ہے، مرد کی محبت ہے یا جو ہے غیر مرد کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اسکین کرتے ہیں اس کو، دل کو اسکین کرتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. کیا کیا کرے، ان کو کیسا یوز کرے، تمہیں میں دیا تو پارٹس کو کیسے یوز کرے، تمہارا راضی آئینہ یوز کر لیے یا میں راضی آئے جیسا یوز کرے. اللہ پوچھتے. چھٹی دیے نہیں، کیا ہے تو بھی کر لیے جان، انجوائمنٹ کرنے کے واسطے دیے نہیں. آنکھیں بھر کو دیکھ لینا، کانا بھر کو سن لینا، دل بھر کو سب جو ہے دل بھر لینا کسی چیز سے، اس کے واسطے دیے نہیں. یہ اللہ کی سننے کے لیے، اللہ کی بولنے کے لیے زبان دیا، اللہ کی سننے کے لیے کان دیا، اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا، اللہ کی اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے دل دیا. دل ایک ہی دیا، ایک ہی دل بٹھانے کے لیے. ہمیں کتنے لوگوں کے دل میں محبت بٹھاتے، کچرا بنا ڈالے اسے، کچرا کوڑی دانا. وہ بھی ہے اس کی محبت، سننے کی محبت، چاندی کی محبت، پیسوں کی محبت، کیا کیا ہے. لیکن اس میں صرف اللہ کی محبت بیٹھ جائے تو پھر جو ہے یہ دل الا من اتى الله بقلب سلیم. قرآن کیا تھا نا جی، شاید حافظ صاحب کیا بولتے نہیں گیا جی، الا من اتى الله بقلب سلیم. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا، جس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، کسی کی محبت نہ ہو، تو ایسا دل جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. وہ دل جو لے کر جائے گا اس کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اپنے دل کو بنانے کے لیے دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ دل والے یعنی اللہ والوں سے جڑنا پڑتا ہے. اپنے دل کو بنانے کے لیے اللہ والوں سے جڑیں گے تو اللہ والے کچرے کو کلین کرتے. جیسے کوڑے دان کو کیا بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، باکس رکھتے ہیں باہر، چھتا، سڑی چھتا، پوڑی چھتا، ان کو صبح صبح آتے ہیں تو صبح میں الگ الگ کر کو رکھتے. ویسا ہمارے دل میں چھتا بن گیا. ہمارا دل کیا کیا کی جو ہے غلط سن کو، غلط دیکھ کو، غلط بول کو، یہ چیزیں ان راستوں سے ہی دل جو ہے اندر، دل میں جو ہے اندر سب چھتا جاتا ہے. تو وہ چھتے کو جو ہے اللہ والے کلین کرتے. اللہ والے سے جڑے تو وہ اللہ کی محبت کیسا جو ہے آتی ہے، اللہ کی محبت کیسے دل میں بٹھانا. تو اللہ والے جو ہے وہ اسے کلین کرتے. ان کے پاس جو ہے اس کا آئل رہتا، کلینر واش کلینر جو ہے ان کے پاس رہتا. اس لیے ان کی مجلسوں میں بیٹھے تو اللہ کلین کرتا. وہ ان کے پاس آئل رہتا، وہ دال کو دھوتے ہیں، باتوں میں ہی دھوتے ہیں. وہ ان کے ظاہری کوئی کلینر رہتا نہیں کہ اس میں اس کا کوئی برش ہو یا جو ہے کوئی آئل ہو کہ اس کو دھویا جائے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے ہی ان کے دلوں کو، لوگوں کے دلوں کو دھو دیتے ہیں اور صاف کرتے ہیں. اس لیے کیا ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا اور باتیں سننا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں تو ہمیں کیا گیا کہ کلے کو کوسے کے لوگوں میں جیتے رہتے، کیا گیا کہ سمجھتے رہتے. تو اس لیے کیا ہے ہمارے کو جینے کا طریقہ اللہ کے نبی بتائے، قرآن بتایا، اور جو ہے صحابہ زندگی گزار کے گئے، ویسی زندگی ہمیں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے. تو نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہو گیا. فائدہ بات رکھنا، نہیں پڑھے تو نقصان بھی بہت ہے. آج ہی سے حدیث میں پڑھا میں
نماز نہیں پڑھنے والوں کو ایک اسپیشل جو ہے جنگل ہے کہتے جہنم، نرکم میں ایک جنگل ہے، وہ جنگل کا نام لملم ہے، اور وہ جنگل میں سانپ ہے کہتے، کیا ہے جنگل میں سانپ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے دنیا میں وہ جنگل میں لے جا کو چھوڑتے کہتے، اور وہ سانپ کتا وہ اونٹ کے گردن کتا موٹے کہتے، اونٹ کتا موٹے، بہت موٹے سانپا، ہمیں ذرا چھوٹا پلا ہے تو گھر میں اصل ٹکتے نہیں، اسے مارے تک جو ہے ہم گھر میں جاتے نہیں، لیکن وہاں اتنے بڑے موٹے سانپا ہے تو کیا حال ہوگا، اور وہ لمبا کتا تھا، ایک دن چل کو ایک دن کہاں تک پہنچتا کہ 24 آور میں آدمی کہاں تک پہنچتا کہ اتنا دور جو ہے اتنا بڑا آتا کرتے لمبا، یعنی یہاں سے گٹر سمجھو، گٹر جانے 24 گھنٹے لگتے نا، تو چلنے کو گئے تو اتنا بڑا سانپ اتنا موٹا تھا، وہ وہاں چھوڑتے گئے نماز نہیں پڑھنے والے کو، ایک جان بوجھ کر ایک نماز جو چھوڑتا وہ جنگل میں لے جا کو چھوڑتے اسے، سانپا کا نہیں، سانپا کی میوزیم میں چھوڑتے اسے، وہ اچھا رہتا نہیں وہاں، تو وہ جنگل میں نہیں جانا ہمیں، وہ نرکم میں نہیں جانا، پتہ نماز پڑھنا۔ اور ایک حدیث میں کیا آیا کہ ایک پلے گراؤنڈ ہے گتے، کیا ہے پلے گراؤنڈ، خالی میدان، پلے گراؤنڈ وہ تو میدان، جیسے این ایس پی کالونیاں ہے یا جونیئر کالج کے پاس گراؤنڈ ہے، وہاں بھی عورتوں کو دیکھتا ہوں وہ طواف کرتے رہتے صبح صبح، فجر پڑھتے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، لیکن وہاں برابر دکھتے برقع پہن لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہے ان کو صحت مل جاتی، یعنی واکنگ کرنا چاہیے، واکنگ کرے تو صحت ملتی، اللہ کے نبی بولے نماز پڑھے تو تمہارا صحت ملتی، لیکن اس کو پر یقین نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بولے واکنگ کرے تو صحت ملتا، بول کو وہاں جا کو رونڈا مارتے رہتے، قسم خدا کی اگر فجر کی نماز 2 رکعت جو مختصر ہوتی ہے وہ پڑھا اور ایک آدمی نہیں پڑھا ہوا، کتنے رونڈا تو مار لیں گے، اس کو جو صحت ملتی ہے اسے وہ نہیں مل سکتی، کیا تو اللہ نماز میں وہ برکت رکھا، وہ رونڈوں میں نہیں وہ برکت، کیونکہ اللہ کے نبی بولے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہوتی نہیں، ڈاکٹروں کیا ہے ایک ٹائم ایک بولتے ایک ٹائم ایک بولتے، تو لیکن ہمارے کو ڈاکٹروں کی بات پر یقین ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں، نماز پڑھو صحت پاؤ، نماز پڑھے تو اللہ تندرستی دیتے بولے، اس کے اوپر یقین نہیں، واکنگ کے اوپر یقین نہیں، صبح صبح دوڑیں گے وہ ایکسرسائز کریں گے اور کریں گے یہ کریں گے، کیا کی کرتے رہتے، کرنے کام کرو گا تو کرتے نہیں، الٹے سیدھے کام کرتے، الٹے سیدھے ریزلٹ آ بھی آتے ہمارے کو، بعد میں بولتے وہ کرے یہ کرے وہ پریشان بھونک لیتے چھانا، تو کیا بول رہا تھا جی، 5 وقت ایک نماز جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ ہے، اور وہ پلے گراؤنڈ میں جو ہے پورے بچھواں ہے گتے، یعنی بچھوؤں کا میوزیم، ایک ایک بچھو گدے کتا ہٹا گتے، تو اب وہ کیا کرتے جگہ پڑھتے، اس کو جاتے جگہ پڑھتے، آؤ بیٹا تو نماز نہیں پڑھے نا دنیا میں، تجھے دیکھ لیتے وہ کو شروع کرتے ہیں پنشمنٹ، تو ایک نماز پڑھنے کے بہت سے نقصانات ہیں، اگر پہلے چھوڑ دیے نہیں پڑھے چھوڑ دو، اب ہو گیا، لیکن اب سے پابندی کرے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہمارے کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، تو پہلے نہیں پڑھے کوتاہی کیے تو کچھ چھوڑ دیں، لیکن نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کی بہت برکتیں ہیں، گھر میں برکت ہوتی، پیسوں میں برکت ہوتی، بچے بھی اچھا پڑھتے، بچے بھی اچھے نکلتے، اللہ بچوں کو ضائع کرتا نہیں، بچے جو ہے
ہمیں کر لیجیے، ہم کو ہمارا اچھا نام پیدا کرتے، ہمارا نام روشن کرتے، ہمیں نماز نہیں پڑھے جیسا یہ وہ فیشن اور براڈ مائنڈ، دین لیس زندگی گزارنا، اسلام لیس زندگی اور گزارے تو ہمیں سمجھتے ہمیں ہمارا تکون بھی نہیں ونکنڈا میں، ہمیں بڑے وی آئی پیا، ہمیں بڑے پیسے والے، وہ سبھی چھتا، یہ چھتا مینڈ کام آتا نہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ ہمیں دین سے ہٹ کے رہے تو کیا کیا، ہمیں بڑا محلے میں بڑے چیز، ہمیں عزت دارا کیا کہ ہمارا تکون نہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ دین پر اس لیے نہیں آتے کہ دین میں کہتا ہے ہمارا ویلیو کھمتا کیا کہ اور کون بھی پوچھتے نہیں آگے لے نماز دارا باقی سب نماز یہ تو بہت براڈ مائنڈ ہے سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی ہٹا نہیں، یہ سبھی جو ہے بیکار شیطان کا دھوکہ ہے۔ براڈ مائنڈ، یہ فیشن اور یہ دنیا کی ہرس اور یہ سبھی بیکار چیزیں، یہ کام آتی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے نماز کی پابندی کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ نماز نہیں پڑھنے والے سے سرگم جنت یہ بولتی ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تیرے لیے بنی نہ تو میرے لیے بنا، ارے تو میرا اندر آنے بلم نہیں، نہ تو میرے اندر آ سکتا، میں تمہارے راستے بنی تھی نہیں، بول کو سرگم بولتا کرتے۔ اور نرکم نماز نہیں پڑھنے والے کو ویلکم کرتی، آجا آجا تو میرا ہے میں تیرا ہے، میں تیرے لیے بنی ہے تو میرے لیے بنا ہے، لہذا تو آجا میرے پاس آجا بول کو نرکم ویلکم کرتی اس کو۔ تو ہمیں سرگم ویلکم کرنا، نرکم ریجیکٹ کرنا بولے تو نماز کی پابندی کرنا، نماز نہیں پڑھے تو سرگم ریجیکٹ کرتا اور نرکم ویلکم کرتا۔ تو نماز کی پابندی کی آج بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ 7 سال کی عمر میں سے کیا بولے اللہ کے نبی، نماز کا حکم کرو، یعنی اس کو مرکز مسجد میں ایڈمیشن کراؤ، بچے کا ایڈمیشن کہاں کراؤ؟ مرکز مسجد میں کراؤ۔ کب؟ 7 سال کی عمر میں۔ اسکول میں کرو نہ کو کرو وہ بولے نہیں، تمہارا راضی ہو، اسکول میں کرے نہ کرے لیکن مسجد میں ضرور اس کا ایڈمیشن کراؤ بچے کا۔ بچی ہے تو ماں کے ساتھ اسے بھی جو ہے ماں جو ہے اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھے۔ 7 برس کے ہو جائے تو ماں بچی کو لے کر نماز پڑھے اور باپ بچے کو لے کر نماز پڑھے، اور جب 10 برس کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم دل ہے، آپ جو ہے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا بولنے والے، اور چونٹیوں کو نہیں مارنا، اور دوسروں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف دینے والا مومن نہیں ہو سکتا بولے دوسرے کو، لیکن وہی نبی جو ہے جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو مارو کہتے ہیں اسے۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کتنا اونچا عمل ہے۔ نماز جو ہے چھوڑنا یہ بد اخلاقی ہے، تو بد اخلاق کو مارو، مارنا ہی اخلاق ہے، بے نمازی کو مارنا ہی اخلاق ہے، اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اب دیکھو کتنے بڑے بڑے عمر والے ہو گئے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو بچوں کو مارو بولے، بڑوں کو کیا کرنا؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے اب بڑوں کو پہلے مارنا ہے تو ان کو جیل میں ڈالنا۔ اگر اسلامک حکومت ہوتی تو سب جیل میں ہتے۔ امام ابو حنیفہ بولتے نماز نہیں پڑھنے والوں کو جیل میں ڈالو، انہوں نماز پڑھنے شروع کرے تو چھوڑ ڈالو، نہیں تو جیون پریانتم نہیں پڑھتوں تو جیون پریانتم جیل میں رکھو ہوتے، کون نماز نہیں پڑھتے تھی۔ تو نماز کی تاکید بہت ہے اسلام میں۔ تو اس لیے میری مائیں اور بہنیں
خاص کر نماز کا اہتمام کرے، فرائض کا اہتمام کرے. آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد نماز پڑھائیں گی اور وہ بھی اللہ والے بنیں گے، ورنہ آپ سیریل دیکھتے رہیں گے، سنیما دیکھتے رہیں گے تو یہ بھی اسی آپ ہی کے کلچر پر فالو ہوں گے اور بعد میں آپ ہی کے لیے سردرد بنیں گے، سردرد کریں گے آپ کو. پھر بعد میں آپ کو رونا پڑے گا، میرے بچے بگڑ گئے، میرے بچے اچھے نہیں ہیں. وہ گیت بعد میں سننا پڑے گا آپ کو. اس لیے ابھی جو ہے آپ کو وقت ہے، آپ کو جو ہے موقع ہے کہ آپ اپنے اولاد کو صحیح کر سکتے، صحیح تربیت کر سکتے، اللہ والا بنا سکتے. بہت اچھا موقع ہے. اس لیے جو ہے اس موقع کو غنیمت اور خاص کر پردے کا اہتمام کرے. پردہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ لوگوں کو بہت سسپینس رکھے، یعنی کسی عورت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ سوائے ایک عورت کے، یعنی نام بھی لینا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ. حالانکہ پیغمبروں کیا ہے، کئی پیغمبر تقریباً 25 نبیوں کے نام آئے قرآن میں، 25 نبیوں کے نام آئے. لیکن جب عورتوں کا معاملہ آیا تو ان کی شوہر کی طرف نسبت کیا. وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران، وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران، عمران کی بیوی نے یہ کہا. امرأة فرعون کی بیوی نے یہ کہا. حالانکہ نام ہے، نام کو بھی اللہ چھپانا چاہتا ہے، عورتوں کے نام کو بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا. ایسا اللہ نے ان کو بنایا ہے. جب نام چھپانا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے دکھا سکتی ہے؟ تو ایک عورت، ان کا نام لیے مریم، وہ بھی کئی کے لیے مجبوری کیا؟ لوگ کیا کرے، ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بولے. لوگ کیا کرے، مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بولے. تو اللہ میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے، یہ بولنے کے واسطے ان کا نام لے کو بولے مریم، لیکن عورتوں کا نام نہیں لیے. تو اللہ مجبوری میں جو ہے ان کا نام لینا پڑا. ایک ہی عورت کا قرآن میں نام استعمال ہوا ہے. تو اللہ آپ کو سیکریٹ سسپینس رکھنا چاہتے، تو آپ جو ہے اپنا باڈی دوسروں کو دکھائیں گے. اور جو ہے فیشن ہو گیا ہے کہ کپڑے بھی جو ہے کیسے عجیب پہنتے فنکشنوں کے اندر، اور جو ہے پھول لگانا، اور جو ہے ڈیکوریشن، بیوٹی پارلر جانا، اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اور فیشنیبل برقعے پہننا، اور جو ہے عجیب حرکتیں ایسی کرنا کہ جس سے جو ہے مردوں کے جو ہے مرد ہمارے چنگل میں پھنس جائے، ویسی حرکتیں کرنا. یہ جو ہے بہت ہی، جس سے جو ہے ہمارا سوسائٹی خراب ہوتا ہے. اچھا میسیج نہیں جا. پردے میں رہیں گے، عزت ہے. پردے میں جو ہے آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی. آپ جو ہے اللہ آپ سے راضی ہوں گے اگر پردے میں رہیں گے. تو اللہ آپ کو پردے میں بنایا، پردے میں ہی رہنا چاہتا ہے، پردے میں ہی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھے. غیر مردوں میں نہ عورت کے بال دکھے، نہ اس کا چہرہ دکھے، نہ اس کا جو ہے کوئی اور عضو غیر مردوں کو دکھنا چاہیے. بلکہ اگر محرم لوگ ہیں تو ان کے سامنے جو ہے عورت بے پردہ، یعنی جو چہرہ وغیرہ کھول سکتی نہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو ہے نامحرموں کے ساتھ بھی کیا ہے، ہماری رشتہ داری چھیلے وہ سب کے سامنے کھلے اوپن ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے. اور آج کل جو واقعات سننے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھو گے، ان کے ساتھ اٹھو، یہ سب کیا ہے، یہی بے پردگی کی وجہ سے ہے.
یہ دکھانے کی وجہ سے ہی جو ہے انہیں اس کے اوپر فدا ہو گیا، انہیں اس کے اوپر فدا ہو گئے، دونوں اڑ کو چلے گئے پرندوں کے جیسا، پھر ماں باپ بدنام، پھر وہ یہ سب جو ہے مسائل پیدا ہوتے. اس لیے پردے میں رہیں گے کوئی سا مسئلہ بھی نہیں آئے گا، کون بھی جو ہے غلط نظر نہیں ڈال سکے گا. تو اس لیے پردے میں رہنے کی کوشش کرے. بہت وقت ہو گیا، اذان بھی ہو رہی ہے. مجھے نکاح بھی پڑھانا ہے آج. میں ان کو جو ہے مجھے فون کرے تو نہیں ہے، مجھے عورتوں میں بیان کرنے جانا ہے بول کے، میں ان کو بول کے ذرا اثر کے بات کریں گے بول کو. تو اللہ جو بھی باتیں نکالا ہے وہ اپنے توفیق سے نکالا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کی طلب پر اللہ نے نکالا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ. ہلو، 1 گھنٹے سے زیادہ ہونا جی.